آج 23 مارچ ہے۔ دنیا کے نقشے میں ایک نیا ملک ایک نئے نظریے کے ساتھ منصع وجود میں آیا۔ تو آج کے اس اہم گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر امیر محمد خان جوگیزئی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے۔ ڈاکٹر صاحب، دنیا میں اگر ہم دیکھیں تو پروردگار عالم کی طرف سے انسانوں کے اوپر جو سب سے بڑی رحمت اور نعمت سمجھی جاتی ہے وہ ہے آزادی۔ میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ ایک نظریے کے تحت اس ملک کو حاصل کیا گیا تھا، اللہ کے فضل و کرم سے اس کی جغرافیائی سرحدیں تو محفوظ ہیں، کیا جس نظریے کی خاطر ہم نے یہ ملک حاصل کیا تھا وہ نظریاتی سرحدیں بھی ہماری محفوظ ہیں؟ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ اکبر حسین صاحب، بہت بہت مہربانی۔ سب سے پہلے تو میں بر وقت ٹی وی کا مشکور ہوں کہ مجھے آپ لوگوں نے دعوت دی ہے، اور پھر جو موضوع آپ لوگوں نے سلیکٹ کیا ہے 23 مارچ کے حوالے سے، یہ بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ 23 مارچ ہم پاکستانیوں کی زندگی میں ایک بہت بڑا نام ہے، ایک بہت بڑا عزت کا مقام ہے۔ اگر ہم 23 مارچ کی بات کرتے ہیں تو اس کے ساتھ، اس 23 مارچ کے ساتھ ہی ہمارے ملک کا نام جڑا ہوا ہے۔ جب 1940 میں یہ قرارداد پاس ہوا تھا، اور اسی لاہور میں، اور مینار پاکستان جس کے جگہ پہ آج وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ 23 مارچ کی ایک اہمیت ہے۔ وہ 23 مارچ کی اس قرارداد کو ہمارے بزرگوں نے اتنی دلجوئی سے آگے بڑھاتے ہوئے، آگے لے جاتے ہوئے، اس کا یہ صلہ ہمیں ملا کہ 7 سال، یعنی 7 سال ایک ملک کو آزاد کرانے میں، وہ بھی برصغیر پاک و ہند میں ان لوگوں کے چنگل سے آزاد کرانے میں 7 سال کا عرصہ بہت معمولی عرصہ ہے۔ اس میں یہ ایک چیز واضح ہے کہ اس کے پیچھے کتنی محنت تھی، اور نہ صرف محنت بلکہ کتنی اچھی نیک نیتی تھی۔ لوگوں نے کتنا اتفاق تھا لوگوں میں، جو انہوں نے مل کے یہ کام کیا، اور 7 سال کے عرصے میں کسی ملک کو آزاد کرانا، اور پھر پاکستان جیسے ملک کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاکستان کی صورت میں یہ ملک دیا ہے۔ تو ہم اس لحاظ سے بہت خوش قسمت ہے کہ ہمیں پاکستان ملا، اور پاکستان میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں 4 صوبے شروع میں دیے تھے، اب تو خوش قسمتی 5واں صوبہ بھی آ گیا، گلگت بلتستان۔ تو اللہ کرے کہ یہ ہمارا ملک جو ہے اسی طرح پلے پھولیں، اور ہم اسی طرح اسی آزادی میں سانس لیتے رہیں، اور اسی آزادی میں ہم خوشیاں مناتے رہیں، اور اس ملک کو ہم آگے لے جاتے رہیں۔ ہماری بزرگوں نے بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں، اور ہم خوش نصیب ہیں، اور ہمیں اس ملک کی خدمت کر لینی چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب، ظاہر ہے جب یہ تحریک شروع ہوئی تو اس وقت ہمارے بہت سارے بزرگان ایسے بھی تھے جو پاکستان بننے کے نظریے کے مخالف تھے۔ ظاہر ہے ان کا اپنا فلسفہ تھا، ان کی اپنی منطق تھی، اس کے لیے وہ بھی توجیہ پیش کرتے تھے کہ اس بنیاد کے اوپر ہم جو ہے اس نظریاتی ملک کے وجود کے ہم مخالف ہیں۔ لیکن زمانہ جیسے جیسے گزرتا چلا گیا تو پاکستان کی اہمیت ان کے سامنے اجاگر ہوتی چلی گئی، اور آج خصوصاً جب مودی کی وہاں پر حکومت ہے تو مسلمان جس سے کرب و اذیت سے وہاں پر گزر رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ اگر وہ بزرگ آج کے زمانے میں ہوتے تو کیا محسوس کرتے پاکستان کے حوالے سے؟ پاکستان کے حوالے سے ہمارے بہت سارے بزرگ تھے جنہوں نے پاکستان کے قرارداد کی مخالفت کی تھی، اور وہ بزرگ اگر آج پاکستان میں نہیں ہیں تو ان کی لیگیسی جو ہے، ان کی وراثت بھی اس ملک میں ابھی تک چل رہا ہے۔ مجھے یقین ہے اب جو ان کے فالوورز ہیں یا ان کے خاندان کے لوگ ہیں جو چل رہے ہیں، مجھے یقین ہے کہ یہ فیصلہ قائد اعظم کا اور ہمارے بزرگوں کا اچھا لگ رہا ہوگا، کیونکہ ان کی جائیدادیں ہیں یہاں پر، وہ خوش ہیں، خوشحال ہیں، وہ پڑھ لکھ گئے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ وہ اب پاکستان کے شاید ان کا وہ نظریہ نہ ہو جو ان کے بزرگوں کا تھا۔
آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یعنی 1943 میں قائد اعظم پہلی مرتبہ بلوچستان تشریف لائے تھے، اس وقت یہ دورہ ان کی ذاتی خواہش تھی آپ کی نظر میں، یا اہل بلوچستان کی قائد سے والہانہ عقیدت تھی جو ان کو دورہ کرنے پر مجبور کیا؟ آج یعنی 2022 میں آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ آپ کا اپنا تاثر کیا ہے سن 1943 کے دورے کے حوالے سے؟ اس بارے میں آپ فرمائیے۔ اکبر صاحب، 1943 میں تو میرا وجود بھی نہیں تھا، مگر جو ہمارے بزرگ بتاتے ہیں، ہمارے والد صاحب بتاتے تھے، آپ کی دونوں باتیں، قائد اعظم صاحب کی خواہش بھی اور بلوچستان کے عوام، چاہے وہ بلوچ تھے یا پٹھان تھے، ان دونوں کے جذبات پاکستان کے لیے بھڑک رہے تھے۔ اور تو یہ محبت، یہ پیار، یہ لگن، یہ دونوں طرف سے تھی، اور یہ ون سائیڈڈ نہیں تھا۔ جتنا ہمارے لوگوں کو قائد اعظم سے لگاؤ تھا اور محبت تھی، اسی طرح اتنا ہی قائد اعظم کو اس خطے سے لگاؤ تھا، چونکہ بلوچستان ایک بہت اہم خطہ ہے، اور پاکستان میں چونکہ اس وقت پاکستان میں شامل نہیں تھا، اور شامل ہونا تھا اور شامل کروانا تھا، تو اس میں ہمارے بزرگوں کا بہت ہی زیادہ اہمیت ہے۔ میں آپ کو ایک تصویر دکھاتا ہوں، یہ ایگزیکٹلی 1943 کی تصویر ہے۔ اس میں اگر آپ دیکھیں، یہ جو سرکل بنا ہوا ہے، یہ سرکل، یہ میرے والد صاحب ہیں، سردار باز محمد خان جوگزئی۔ اب آپ اگر دیکھیے آس پاس، یہ وہ بزرگ ہیں جن کا بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے اس ملک کو بنانے کے لیے، اور پھر خاص کر بلوچستان کو شامل کرنے کے لیے۔ یہ اس 1943 کی تصویر ہے، جنہوں نے مل کر قائد اعظم کے پاس جا کے، اور ان کے پاس جا کے والد صاحب کی بڑی کوششوں کا نتیجہ تھا۔ اس جذبے نے قائد اعظم کو اور زیادہ متاثر کر دیا، تو وہ اسی وقت سے یہ سلسلہ شروع ہو گیا ان کا آپس میں ملنا جلنا، اور آپ نے دیکھا کہ 1943 سے 4 سال کے بعد پاکستان آزاد ہو گیا، تو ان کا حصہ تھا۔ اور اس 4 سال 1947 میں 14 اگست 1947 کو میرے والد صاحب نے ہی یونین جیک اتارا بلوچستان میں، اور پاکستان کا جھنڈا لہرایا۔ اور سردار صورت خان ترین، یہ میرے والد صاحب کے بہنوئی تھے، اور وہ اس وقت سالار تھا، نیشنل گارڈ ہوتا تھا، اس کا سالار تھا۔ تو انہوں نے والد صاحب کو گھیرے میں لے لیا کہ اس کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں۔ وہ ایک ترین قبیلے کا سردار تھا، اور میرے والد صاحب کاکڑ قبیلے کا سردار تھا۔ اور اسی طرح ہمارے بزرگ نواب محمد خان جوگزئی، ان کا حصہ تھا، اس میں کنٹریبیوشن تھا، وہ بزرگ تھے۔ اس سے پہلے میں نے کہا نا کہ بزرگوں کا کردار ہے، وہ کہتے ہیں کہ صبح کا بھولا اگر رات کو لوٹ آئے تو اسے بھولا نہیں کہنا چاہیے۔ تو اگر وہ ان لوگوں نے آخر میں ایک بڑا اچھا اننگ کھیلا، اور پاکستان کی صورت میں، اور خاص کر جو بلوچستان کا الحاق کروایا پاکستان میں، اس میں میرے والد صاحب کا بہت بڑا حصہ ہے، بلکہ وہ سگنیٹری ہے اس میں۔ یہ ہمارے خاندان کے کارنامے ہیں جو یہ چل رہے ہیں۔ 82 سال ہو گئے قرارداد کو پاس ہوئے، یعنی آج سے 82 سال پہلے جو جذبات تھے ہمارے بلوچستان کے لوگوں کے پاکستان کے ساتھ، اور آج جو جذبات ہیں، کیا کوئی بنیادی فرق ان دونوں میں پاتے ہیں؟ اکبر صاحب، مشکل سوال ہے۔ اس وقت میں نے گزارش کی کہ ہمارا تو نام و نشان نہیں تھا، مگر جو ہم بزرگوں سے سنتے ہیں وہ جذبہ آج مجھے نظر نہیں آ رہا ہے۔ اور خاص کر جو ہماری سیاست ہے پاکستان کی، اس سیاست نے ہمارے بیچ میں بڑی دراریں ڈال دی ہیں۔ ایک تو ہم صوبوں میں بٹ گئے ہیں، کوئی سندھی، کوئی بلوچی، کوئی پٹھان، کوئی پنجابی، فرقوں میں بٹ گئے ہیں، پھر فرقوں میں بٹ گئے ہیں۔ پھر یہ جو لسانیت ہمارے بیچ میں، ہمارے علماء کرام صاحبان نے ہمیں کئی راستوں پہ ڈال دیا ہے۔ بہت افسوس کی بات ہے، بہت افسوس کی بات ہے۔ وہ چیز اس زمانے میں وہ نہیں تھا۔ ان کا ایک ہی ایجنڈا تھا کہ ہم
اس پاکستان میں ہیں اور ہم نے پاکستان بنانا ہے اور ہم نے پاکستان میں رہنا ہے اور ہم نے پاکستان کی خدمت کی. اور اس میں مائنورٹیز کے لوگ بھی ان کے ساتھ شامل تھے. ان میں چاہے ہندو تھے اس زمانے میں، چاہے سکھ تھے، ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہے. انہیں کہا نہیں جی ہمیں یہ پاکستان چاہیے، ملک چاہیے، ہم یہاں پہ رہنے والے ہیں. مگر آج بدقسمتی ہے اکبر صاحب کہ آج ہم کئی جگہوں پہ بٹے ہوئے ہیں. آج ہم اس پاکستان کا فائدہ نہیں اٹھا سکے. بدقسمتی اور کیا ہوگی کہ ہم آدھا پاکستان تو کھو گئے. اب آدھے پاکستان کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج کا کیا سیناریو ہے آپ کے سامنے؟ آج حکومت وقت کے خلاف آپ کے تمام اپوزیشن کی 11-12 پارٹیاں جو ہے وہ سرگرم عمل ہیں. کیا ہے بیچ میں؟ مجھے تو نہیں سمجھ آ رہا ہے. اب کچھ بھی میں یعنی جب بہت سوچ کے کوئی ایسی چیز سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ کیوں اکٹھے ہیں. دنیا کو تو، عوام کو تو یہ بیوقوف بنا رہے ہیں کہ جی مہنگائی ہے، وہ بڑی مہنگائی کر دی، بڑی مہنگائی. اور یہ مہنگائی کا مسئلہ صرف پاکستان کے تو نہیں ہے، یہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے اور بار بار بتایا جاتا ہے کہ بار بار. لیکن میں ان 11 پارٹیوں سے سوال کرتا ہوں کہ ان کے پاس کون سا الادین کا چراغ ہے کہ جس دن وہ آئیں گے موجودہ حکومت کو ختم کر کے، اور جس دن آ کے بیٹھیں گے اور وہ چراغ کو رگڑیں گے اور مہنگائی نیچے 50%، 60% کم ہو جائے گی. ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اب ان چیزوں کو ہمارے جو ینگسٹرز ہیں کیا دیکھیں گے؟ مطلب وہ کیا سبق سیکھیں گے ان لوگوں سے کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ روز روز کی تقاریر اور کتنی گندے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. اور یعنی وہ اخلاقیات، وہ سماجیات، وہ جو ایک ہمیں اپنے قائد نے درس دیا تھا اور ہمارے بزرگوں نے دیا تھا، کیا ہم نے آج کسی پولیٹیشنز کے زبان سے وہ سیکھا ہے؟ ہم نے سنا ہے ان کو کہ وہ کیا کہتے ہیں؟ میرے خیال میں کہ آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ وہ چیز اب اس ملک میں نہیں رہی ہے. ہم کوشش کرتے ہیں، ہمارا جو ینگ جنریشن ہے، جو ابھی آنے والی نسلیں ہیں، مجھے ان سے کافی امید ہے اور وہ پڑھ لکھ بھی رہے ہیں اور محنت بھی کرتے ہیں، کوششیں بھی کر رہے ہیں. اور میں بددعا تو نہیں دے سکتا ہوں کہ یہ آپ کا جو جنریشن ہے یہ اللہ تعالیٰ، مگر یہ خود ہی اللہ کا نظام ہے اور یہ خود بخود یہ چیزیں جاتی رہیں گی. اور جیسے ایک پانی کے اوپر جاگ ہوتا ہے تو وہ جاگ ختم ہوتا ہے اور صاف پانی، تو مجھے اس طرح کا یہ کرسٹیلٹی جو ہے وہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ انشاءاللہ ہمارا ملک جو ہے وہ آگے ترقی کرے گا. اور ینگ جنریشن سے مجھے کافی امید ہے. حال ہمارے ساتھ ٹیلی فون پہ وابستہ ہو چکے ہیں سید ندیم شاہ، جو کہ اعزازی سفیر ہیں برائے جاپان. تو السلام علیکم ندیم شاہ صاحب، آپ خیریت سے ہیں؟ تو آج 23 مارچ ہے، 23 مارچ کے حوالے سے ذرا آپ اپنے جذبات اور احساسات کا اظہار فرمائیے گا. میں ڈاکٹر امیر جوگی صاحب کا اور زاہد صاحب کا، اس کے ساتھ ساتھ نوید ہاشمی صاحب کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہاں پہ مجھے مدعو کیا اور آپ سے بات چیت کرنے کا موقع دیا. اس خوشی کے موقع پہ ہم تجدید عہد کرتے ہیں کہ ہم اچھے کام کریں گے اور بلوچستان کو ایک گہوارہ بنائیں گے جس میں ہم سب ایک کھٹے اور مل جل کے رہیں گے، ایک دوسرے کی عزت، آبرو اور مال کا خیال رکھیں گے. 23 مارچ کے موقع پہ یہ بات بہت انتہائی ضروری ہے جاننا کہ ہماری اللہ کا شکر ہے کہ ہماری سرحدوں کی حفاظت ایک فوج کے ذمہ داری سے ہو رہی ہے. اور انہوں نے اس بات کا ثبوت کئی دفعہ دے چکے ہیں. جب بھی موقع آیا ہے فوج نے جام شہادت نوش کی ہیں اور اپنے ملک کا دفاع کیا ہے. اب باقی بچ جاتی ہے نظریاتی حفاظت. اس میں ہمارے لیڈرشپ اور عام عوام کا بہت عمل دخل ہے کہ اس کو بھی ایک مستحکم پاکستان بنائیں، اس کی نظریات کی بھی حفاظت کریں، جس طرح سے سرحدوں کی ہماری پاک فوج، ایئر فورس، نیوی، یہ تینوں فورسز اپنی اپنی جگہ ماشاءاللہ بہت انٹیکٹ ہیں اور اچھا کام کر رہی ہیں. بہت شکریہ. بہت شکریہ بر وقت ٹی وی چینل کی انتظامیہ کا، جنہوں نے آج ہمیں اپنے پروگرام میں شامل کیا. آج 23 مارچ 2022 ہے
اور آج 82 سال مکمل ہو گئے ہیں جو اقبال پارک، جس کو منٹو پارک کہتے تھے، جس میں یہ قرارداد پیش ہوئی تھی پاکستان بنانے کی، اور پاکستان بنا تھا دو قومی نظریے کی بنیاد پر، اور وہ یہ تھا کہ ہندو اور مسلمان الگ الگ قومیں ہیں، دونوں اکٹھے نہیں رہ سکتے، اور مسلمانوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ آزادی کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکیں، ان کے لیے ایسا خطہ ہو جہاں وہ اپنے دین کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ آج 82 سال بعد اس خطے میں یہی دو قومی نظریہ دوبارہ زندہ ہو گیا، خاص طور پہ مودی کے آنے کے بعد انڈیا کے مسلمانوں کو یہ یقین ہو گیا ہے کہ ہمارے لیے انڈیا میں اب رہنے کی گنجائش نہیں ہے۔ سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ جو مودی لے کے آیا تھا، اور اس کے بعد جو کشمیر میں آرٹیکل 35 اور 370 کا خاتمہ کیا، تو وہاں کے مسلمان یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے لیے اب انڈیا میں جگہ نہیں ہے۔ اس طرح یہ کرناٹک میں جو مسلمانوں کی بہن مسکان نے نعرہ لگایا اللہ اکبر کا، اور کرناٹک کی ہائی کورٹ کے جج نے، ہندو جج نے، اور اس کے چیف جسٹس بھی ہندو ہے، انہوں نے یہ فیصلہ دیا کہ یہاں پہ مسلمان حجاب نہیں پہن سکتے۔ تو یہاں سے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہی دو قومی نظریہ دوبارہ زندہ ہو رہا ہے، مسلمانوں کو بیدار ہونا پڑے گا، اور اس کے لیے بیس کیمپ پاکستان نے بننا ہے۔ جی ناظرین محترم، یہ تھے ہمارے ساتھ ڈاکٹر امیر محمد خان جوگیزئی صاحب، جو کہ شریک گفتگو تھے اور 23 مارچ کے حوالے سے اپنے جذبات احساسات کا اظہار فرما رہے تھے۔ ڈاکٹر صاحب کو دوبارہ سے زحمت دیں گے۔ آج کے اس موضوع کے حوالے سے اتنی گفتگو کافی ہے۔ آپ اپنے میزبان اکبر حسین زاہدی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔